عبرت لے. ایک نیو ایئر نائٹ کے جشن کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر بھگدڑ مچنے سے 61 افراد ہلاک ہو گئے. نیو ایئر نائٹ مناتے مناتے 61 افراد ہلاک ہو گئے. ایک ملک کی خبر ہے کہ وہاں پر نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے اور ابھی جشن کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا, آگ لگ گئی, 186 افراد جھلس گئے. ایک اور جگہ کی خبر ہے کہ نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے, فائرنگ ہوئی, 5 افراد ہلاک ہو گئے. بینکاک نائٹ کلب, یہ جو جمع ہوتے ہیں اور یہ ہلا گلا کرتے ہیں, جشن منانے کے دوران آگ لگنے سے 66 افراد ہلاک ہو گئے, 222 زخمی ہو گئے. یہ کیسا مرنا ہے؟ یہ سڑک پر ہلا گلا کرتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, ناچتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, جوا کھیلتے ہوئے, عورتوں کے ساتھ ناچنا گانا کرتے ہوئے, بے حیائی کے انداز اختیار کرتے ہوئے نیو ایئر نائٹ لاہور میں ایک ہوٹل سے چھاپا پڑا, 48 مرد اور عورتیں گرفتار ہو گئی. یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے خلاف مقدمہ. کیسی عجیب صورتحال ہے کہ ہمیں اس سے عبرت نہیں ملتی. اور آپ ذہن بنا رہے ہوگے کہ ہم نے گھر سے نکلنا ہلا گلا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلا گلا کرنے والی آپ کی خواہش اور آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو. اور اگر آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہی ہے تو کاش کہ یہ اللہ کے ذکر میں ہی گزر جائے, اس کے حبیب کے ذکر میں ہی موت آ جائے اور اس کی رضا میں موت آئے. یہ مرنا کیسا ہے کہ اللہ کی ناراضگی والا کام کرتے کرتے میں مر جاؤں, اتنی غفلت کی موت مر جاؤں. ارے کس خوشی کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست اس زندگی سے, کیا خوشی ہو, کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے. سن لگا کر کان, آخر موت ہے, آخر موت ہے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. یہ دنیا میں آنے والے طوفان, دنیا کے آنے والے سیلاب, دنیا میں آنے والی آندھیاں, دنیا میں آنے والا یہ خوف و دہشت اور وحشت بھرا انداز, یہ اموات, یہ آگ, یہ جلنا, یہ املاک کی بربادی, یہ تباہیاں, کیا یہ ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ آج ہم پوری تیاری کے ساتھ لاکھوں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں سڑک پر نکل کر, گھروں میں جمع ہو کر, ایک چھت کے نیچے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع ہو جائے اور دھڑلے کے ساتھ دین دہاڑے اعلانیہ طور پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں, گانے بجے, موسیقیاں بجے, بھنگڑے ڈالے جائیں, شرابیں پی جائیں, معاذ اللہ مسلمانوں میں شرابیں کم پڑ جائیں, عورتیں امپورٹ کروانی پڑے, جسم بیچنے والی لڑکیاں فروخت ہو اور وہ بھی کم پڑ جائیں. ارے مزید کس تباہی کا انتظار ہے ہمیں؟ کس طوفان کا انتظار ہے ہمیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم اپنی بدعمالیوں سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مان جاتے؟ ارے کتنی مرتبہ زمین ہلی ہے کہ ہم ہلیں, مگر ہم ہے کہ ہلنے کا نام نہیں لیتے. کتنی مرتبہ ہمیں سگنل دیے گئے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, تباہی آنے والی ہے. نہ جانے کن نیکوں کے صدقے میں ہم سے یہ تباہی و طوفان ٹل جاتے ہیں. خدا کے غضب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا غضب سخت ہے, اس کے غضب نے قوموں کی قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی, پتھر برسائے گئے, طوفان بہا دیے گئے, زمینیں پلٹ دی گئی, قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا.
مان جائیے. اگر جانے کا کوئی ایسا پروگرام ہے بھی تو رک جائیے, میسج کر دیجئے میں نہیں آتا, مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی والی موت چاہیے, میں تو گنبد خضرا کے سائے میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہیں مرنا چاہتا, میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں, میں آقا کے روزے پر مرنا چاہتا ہوں, میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں, میں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں, میں نیکی و پرہیزگاری کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں, میں یہ گناہوں بھرے انداز میں مرنا نہیں چاہتا. نہ, ہمیں نہیں مرنا ہی, ہمیں اس طرح جانا ہی نہیں ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, ہلاکت ہو سکتی ہے, زخمی ہو سکتے ہو. ذرا سوچو کس ناز و انداز سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا. کہیں ٹانگ توڑا کے بیٹھ جاؤ گے, کہیں سر پھڑوا کے بیٹھ جاؤ گے, کہیں ہاتھ توڑوا کے بیٹھ جاؤ گے, کہیں زندگی بھر کی محتاجی لے کے بیٹھ جاؤ گے, کسی کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. جی ہاں, آج کی رات ہسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے کہ کئی لوگ آئیں گے جو زخمی حالت میں ہوں گے. یہ کہاں زخمی ہو رہے ہیں؟ ارے کئی بے قصور آپ کی گولیوں کی زد میں آ جاتے ہیں. آپ کی طرح نیو ایئر نائٹ منانے نہیں نکلتے, بیچارے گھر کو آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی اڑتی ہوئی گولی ان کی جان لے لیتی ہے, کسی کو زخمی کر دیتی ہے, کسی کو محتاج کر دیتی ہے. آپ کی یہ ون ویلنگ آپ کو تو زخمی کرتی ہے, کسی کی موٹر سائیکل پر جا کر لگتی ہے, اس کو زخمی کر دیتی ہے. تب لڑائیاں الگ ہوتی ہیں, فتنے فساد الگ ہوتے ہیں. ارے کیا رکھا ہے ان حرکتوں میں؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ اور ایسا کون سا کام ہو گیا کہ جشن منا رہے ہو؟ اور اگر کبھی کسی خوشی کا جشن منانا بھی ہو تو خوشی تو اللہ کی نعمت ہے, یہ راحت اللہ کی نعمت ہے, اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں, اللہ کی رضا والے کاموں میں منانا چاہیے. رک جائیے, گھر میں رک جائیے, اپنے دوستوں کو منع کر دیجئے اور ہمیں جلدی جلدی پیغامات بھیجئے کہ ہمیں جانا تھا مگر ہم نہیں جا رہے, ہمیں نکلنا تھا مگر ہم نہیں نکل رہے, ہمارے پروگرام کینسل ہو گئے, فارم ہاؤس کے پروگرام کینسل ہو گئے. جی ہاں, فارم ہاؤس کے اندر پکنک منائی جاتی ہے, گلوکاریں اور گلوکاروں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, پھر بدکاریاں ہوتی ہیں, شرابیں ہوتی ہیں اور بدنگاہیاں ہوتی ہیں, اجنبی مرد اجنبی عورتیں جمع ہوتے ہیں, کالج کے اندر فنکشن ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں فنکشن ہوتے ہیں, ہوٹلوں کے کمرے بک ہوتے ہیں اور آڈیٹوریم بک ہوتے ہیں. مختلف انداز سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے جمع ہونے کا کوئی مت منع کر دیجئے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ہال کے اندر کمرے کے اندر اللہ کی نافرمانی میں ہو اور وہاں کی چھت گرے اور سب کچل کر مر جائے, تب کے مر جائے. یہ کیسا مرنا ہے؟ رک جائیے, سٹاپ. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو روک لے, اور آپ بھی رک جائیے, کہیں آپ کی ماں باپ کی آنکھیں روتی نہ رہ جائیں کہ ہمارا یہ نوجوان بیٹا نیو ایئر نائٹ مناتا مناتا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے. یہ اس طرح کے حادثے ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے. ایک دن
مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، ایک دن مرنا آخر موت ہے، جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا آخر موت۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے شراب کا، ناچنے گانے کا کوئی اس طرح کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو ذرا سنو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد سنیے۔ آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو۔ عرض کی گئی آقا ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے، وہ شراب پیئیں گے، اسی لہو لعیب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ مان جائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے، میرے رب کی زمین کو گناہوں سے آلود مت کیجیے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کر لے جو کرنا